شامل حال ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر اس کے لیے ایمان کی وجہ سے جنت ہے۔ تو بہرحال نفس ایمان بسیط ہے۔ تو یعنی ان کے زمانے میں معتزلہ خوارج کا زور تھا تو لہٰذا نے یہ بات کی، اور ان کے زمانے میں مرجئہ کا زور تھا، اس وجہ سے محدثین نے وہ بات کی کہ ایمان مرکب ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ معنی باقی رہ گیا کہ اگر کوئی محدثین سے پوچھے یا کوئی آدمی فقہا متکلمین سے پوچھے کہ ایمان منجی کیا ہے اور ایمان غیر منجی کیا ہے، تو فقہا بھی کہیں گے کہ ایمان منجی بایمانہ کہ سیدھا جنت میں جائے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل کے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی آدمی محدثین سے پوچھے تو بھائی ایمان منجی من الخلود، ایمان منجی من الخلود، فقہا سے کو پوچھے ایمان منجی من الدخول، ان سے کو پوچھے کہ ایمان منجی من الدخول کون سا ہے کہ آدمی جہنم میں داخل ہی نہ ہو، تو وہ بھی کہیں گے عمل ضروری ہے۔ ان سے کو پوچھا کرے کہ الایمان منجی من الخلود، کہ بھائی ایسا ایمان کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جانے سے آدمی بچ جائے، تو وہ کہیں گے کہ وہ تو جو ہے وہ نفس ایمان ہے، نفس ایمان ہوگا تو خلود سے بچے گا، عمل ہوگا تو دخول سے بچے گا، عمل ہوگا تو دخول سے بچے گا، اور سمجھا کہ عمل نہیں ہوگا تو نفس ایمان ہوگا تو خلود سے بچے گا۔ تو بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہے کہ معنی ایمان منجی کو یہ فقہا بھی کہتے ہیں کہ مرکب ہے، اور ایمان غیر منجی محض ایمان کو تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں جی وہ تو تصدیق قلبی ہے۔ یعنی مختصر الفاظ میں اور اس کو واضح کروں، مختصر کروں، وہ یوں کہ معنی یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، یعنی الایمان الکامل مرکب ہے، الایمان الکامل مرکب ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، معنی نفس ایمان بسیط ہے۔ اب کوئی جھگڑا نہیں۔ جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ درخت کامل وہ ہے کہ جس کی جڑ بھی ہو، تنا بھی ہو، ٹہنیاں بھی ہوں، شاخیں بھی ہوں، اس کے پھول بھی ہوں، اس کا میوہ بھی ہو، سایہ بھی ہو، پتے بھی ہوں، اب یہ تو درخت کامل ہے۔ لیکن اگر اس طرح کہ اس کی ٹہنیاں نہیں ہیں، پھول نہیں ہیں، اس کے میوہ نہیں ہے، وہ ٹہنی کٹ گئی ہے، تو بہرحال اس کو بھی کہا جائے گا کہ درخت تو ہے، لیکن کہا جائے گا کہ بھئی یہ درخت جو ہے نا یعنی مفید نہیں ہے، کہ میوہ ہوتا تو دنیا کا فائدہ ہوتا اور اس کے پتے ہوتے تو سایہ ہوتا۔ یا جس طرح آپ دیکھیں ایک انسان ایسا ہے، انسان ہے یا کوئی جانور ہے کو اس کے جوارے نہیں ہیں، اس کے اعضاء نہیں ہیں، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے کہ وہ بھی تو انسان ہے۔ لیکن ایک انسان بالکل ہٹا کٹا تازہ توانا موٹا بالکل ٹھیک ٹھاک سب کچھ موجود ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، تازہ توانا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بھی انسان ہے۔ لیکن فرق کیا؟ یہ الانسان الکامل اور وہ ہے نفس انسان، بے جان جانور آپ اس کو بھی نہیں کہیں گے، مردہ آپ اس کو بھی نہیں کہیں گے۔ تو فرق یہ ہے کہ نفس ایمان اور الایمان الکامل کا فرق ہے۔ محدثین کا یا فقہا احناف کا باہمی کوئی بھی اختلاف نہیں۔ یہ بات آخری میری بات ذہن میں رکھیں کہ اب یہ بات کام آئے گی۔ اس تمہیدی بات کے بعد اب ہم داخل ہونا کتاب میں چاہتے ہیں کہ یہاں کتاب الایمان کا لفظ پہلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ بعد میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بسملہ پہلے ہوتی، کتاب الایمان کا عنوان بعد میں ہوتا۔ اس طرح مؤلف اپنی کتاب میں کئی جگہوں میں اس طرح کیا ہے کہ اکثر تو بسم اللہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسم اللہ بعد میں آ جاتی ہے۔ اساتذہ کرام سے حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ استادوں سے جو سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ امام تالیف تصنیف کرتے اور کام جاری ہوتا، درمیان میں وقفہ ہو جاتا، کسی عوارض کی وجہ سے کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی مصروفیت ہو جاتی، کام رک جاتا، جب کام رک جاتا تو پھر شروعات بسم اللہ سے کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ کتاب کے کہیں بیچ میں بھی بسم اللہ آ گئی ہے۔ مثلا کتاب الایمان شروع ہو رہا ہے، درمیان میں پھر بسم اللہ آ گئی، تو قاری حیران ہوتا ہے کہ یہ تو کتاب وہی چل رہا تھا، درمیان بسم اللہ کیسے آ گئی؟ تو وجہ اصل میں یہ ہے کہ کام کرتے کرتے انسان کو عوارض آتے ہیں۔ امام صاحب کو کوئی وقفہ آ گیا، وقفہ کے بعد پھر جو کام شروع کیا تو بسم اللہ سے کیا۔ اس وجہ سے پھر بعض نسخوں میں یہاں بسم اللہ پہلے ہے اور بعض نسخوں میں جو ہے کتاب الایمان کے بعد ہے، پہلے ہے تو پھر ترتیب کے مطابق ہے، ہونا بھی اس طرح چاہیے۔
بعد میں ہے تو پھر کتاب الایمان فقط عنوان کی قائم مقام ہے، گویا کہ اصل کتاب بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ آگے ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔ جو بھی باب کے نیچے الفاظ آتے ہیں اور اس کے بعد آگے حدثنا یا آیت کریمہ کے درمیان کی جو عبارت ہوتی ہے، کئی مرتبہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا نام ہوتا ہے ترجمۃ الباب، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ دعویٰ، اور آنے والی حدیث مترجم لہو یا اس کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو بات یہ کہ یہ جو امام کا ترجمہ ہے اس کے غرض کیا ہے، تو اس کے لیے آپ سمجھیں، غرض اس کی یہ ہے کہ بھئی عمل جو ہے، ایمان جو ہے وہ مرکب ہے، اور عمل ایمان کا جز ہے۔ اب باقی میں بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے اشارہ کافی ہے کہ امام بخاری بھی محدث ہیں، محدثین جو عمل کو جز کہتے ہیں کس معنی سے کہتے ہیں وہ بھی ابھی عرض کر چکا ہوں۔ تو وہ الایمان الکامل کو مرکب کہتے ہیں، نفس ایمان کو مرکب نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہ جو دعویٰ ہوگی وہ دعویٰ بھی اس نوعیت کی ہوگی کہ گویا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اور ایمان کی حقیقت میں جس طرح تصدیق ہے، اقرار باللسان ہے، اس طرح عمل بھی ایمان کا جز ہے۔ پھر اس اپنی دعویٰ کو امام کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ بعض اوقات امام جو اپنا ترجمۃ الباب رکھتے ہیں، یا جو اپنا ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، یا ایک اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے اسی مسئلہ کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، امام بعض اوقات حدیث کے کلمات کو لا کر کے ان کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں۔ حدیث کے کلمات کو لا کر کے ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ پھر گویا کہ یوں سمجھیے کہ مسئلے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، گویا کہ جواب کا جواب بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی کی بات ہے تو گویا کہ وہ دلیل بھی ہے، تو گویا کہ دعویٰ ما دلیل ہو جاتی ہے، جس کو آپ نے منطق میں پڑھا ہے، قضایا قیاساتھا ما، قضایا قیاساتھا ما، یعنی ایک ایسا قضیہ جو دلیل گویا کہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو امام نے ترجمہ اپنے الفاظ میں نہیں رکھا، ترجمہ رکھا حدیث کے الفاظ میں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شروعات ہی میں باب کے متصل بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام کبھی اس طرح بھی کرتا ہے، کبھی آیت کریمہ کو اپنا ترجمہ بناتا ہے، کبھی حدیث مبارک کو ترجمہ بناتے ہیں، یا حدیث کو ترجمہ بنایا، وہ کیا؟ بنی الاسلام علی خمس۔ اس ترجمے کا مقصد واضح ہے، اس کو ہوشیار کرو۔